السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، وقال اللہ سبحانہ وتعالی وإن اللہ لہادی الذین آمنوا إلی صراط مستقیم، وقال اللہ سبحانہ وتعالی وکفى بربک ہادیا ونصیرا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اس دنیا میں انسان کے آنے کے بعد انسان کی جو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور جس شخص کو یہ ہدایت مل جائے دنیا اور آخرت میں گویا وہ کامیاب ہے، دنیا کی آخرت کی بھلائی اور سعادت اس کو مل گئی۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، سیدھی راہ بتانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا اور اس پر چلانے والا۔ الہادی یہ اللہ کا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہادی اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو اپنی معرفت کی طرف، اپنی ربوبیت کی طرف، اپنے پہچان کی طرف بڑی مہربانی کے ساتھ راستہ بتلاتا ہے، کہ اپنے بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے کا راستہ بتلانا اور ان اعمال کی توفیق دینا جن عملوں کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہادی اسی کو کہتے ہیں، کہ کیونکہ ہماری جو منزل ہے وہ اللہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ منزل کی طرف چلنا۔ ہادی کہتے ہیں منزل کی طرف رہبری کرنا، راستہ بتانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہدایت کا نظام چلایا، کیونکہ اللہ ہادی ہیں۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جس انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، یہ ساری ضرورتوں کا نظام اللہ نے چلایا ہے۔ ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، کھانے کا نظام، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان دنیا میں آئے تو اس کی ایک سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو جانے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست نظام بنایا ہے کہ مجھے پہچانو، میری قدرت کو پہچانو، میری ربوبیت کو پہچانو، مجھے راضی کرو، میرا قرب حاصل کرو، مجھ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ نظام بنانے والے کو کہتے ہیں ہادی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف، دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے کے ساتھ ایک ہدایت کا نظام بناتا ہے۔ خود دیکھیں ہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، مختلف زبانوں اور مختلف رنگوں کا پیدا کرنا، اور آسمانوں کا بغیر چھت کے قائم رکھنا، رات اور دن کے نظام کو چلانا، یہ سب کے سب نشانیاں ہیں کہ بندہ پہچانے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا نظام چلایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت
ہر انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے دنیا میں، کہ اس راستے پر چلے جس راستے پر انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل آخرت میں کامیابی ہے، اور یہ جس چیز کو مل جائے یہ گویا دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی اس کو مل گئی۔ اسی لیے ہم دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز کی ہر رکعت میں ایک آدمی دن میں اگر کوئی 40 رکعت پڑھ لے، 100 رکعت بھی پڑھ لے، ہر رکعت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس دعا کو مانگے، پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا مانگے۔ اس دعا سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص کتنا ہی ہدایت یافتہ کیوں نہ ہو، وہ اس دعا سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صدیقین نے بھی اپنی نمازوں میں اس دعا کو مانگا، انبیاء علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے۔ یہ دعا مانگنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ تو اسی لیے دوستو کہ ہادی ہدایت دینے والا، راستہ بتانے والا، راستے پر چلانے والا اور منزل مقصود تک پہنچانے والا، ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے، بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی الہادی کی تشریح کرتے ہوئے کہ ہادی کا معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اور نہ صرف دکھانے والا بلکہ اس راستے پر چلانے والا، الہادی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلانے کا نظام بناتے ہیں، اور پھر تیسری بات فرمائی کہ اس راستے پر اس راستے کی یہ راستہ صحیح ہے بول کر دلوں میں اطمینان پیدا کرنے والا الہادی ہے۔ اب خود دیکھیں نماز میں کھڑے ہو کر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک ایمان والے کو ایمان پر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک روزے دار کو روزہ رکھنے پر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک آدمی کو دعا مانگنے پر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو آنسو بہاتا ہے تو اس کے دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ تو جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس راستے کے بارے میں دلوں میں مطمئن کرنے والی ذات کو ہادی کہتے ہیں۔ راستہ بتانا، راستے پر چلانا، یہ راستہ صحیح ہے بول کر اس پر دلوں کو اطمینان پیدا کرنے والا، اور پھر آگے فرمایا کہ اس راستے پر چلنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کرنے والا۔ ہدایت کے راستے پر چلنے کا شوق کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کہ نماز پڑھنے کا شوق، دین پر چلنے کا شوق، دین کے لیے کام کرنے کا شوق، کیونکہ یہ وہ سارے راستے ہیں جو انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا دیدار ہے، کہ اندر سے شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، میں خیر کے کام کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، میں اللہ کو یاد کروں، کیونکہ ان تمام راستوں سے بندہ اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ کیسی عجیب تشریح ہمارے حضرت نے فرمائی ہے کہ جس راستے، بعض مرتبہ آدمی راستے پر چل رہا ہے لیکن اس کو اندر سے اطمینان نہیں ہوتا، تو الہادی کہتے ہیں جس راستے پر وہ چلا رہا ہے اس راستے کا اطمینان دلوں میں پیدا کر دے۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی کہ جس راستے پر آدمی چل رہا ہے اس راستے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کو آسان کرنے والی ذات الہادی ہے، کہ وہ مشکلات آسان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں
ہدایت پر چلنے کے لیے، خیر کے کاموں پر چلنے کے لیے، مسجد تک آنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی رکاوٹیں ہیں، دشمن، شیاطین، باطل کتنے خوبصورت چیزوں کو مزین کیا ہوا ہے کہ آج نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تک نہ پہنچے، اپنی آخرت کو نہ بنائے، یعنی وہاں تک کتنی رکاوٹیں۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے والا، اس راستے کی مشکلوں کو دور کرنے والا، اور اس راستے کو آسان کرنے والا، اور جس راستے پر بندہ چل رہا ہے اس راستے پر دلوں کو مطمئن کرنے والا اللہ، اس کا نام ہے ہادی۔ اور یہاں تک کہ الہادی صرف راستہ بتانا نہیں ہے، منزل تک پہنچانے والا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب ایک اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کی تشریح فرماتے تھے کہ 3 باتیں: بتانا، چلانا، پہنچانا۔ بتانا، چلانا، پہنچانا، کہ راستہ بتانا، پھر راستے پر چلانا، اور پھر ایصال الی المطلوب، ہمارا جو مطلوب ہے اللہ، ہمارا جو مطلوب ہے اللہ کی خوشی اور اس کی رضا، وہاں تک پہنچانا، یہ اللہ کی صفت ہادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس میں ہادی کی جب ہمارے اوپر پڑتی ہیں تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ بندہ نماز پر، قرآن پاک کی تلاوت پر، اعمال صالحہ پر، ہر وہ عمل جو عمل اللہ سے قرب پیدا کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے۔ بندہ سوچے یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت الہادی کی تجلی کا اثر ہے مجھ پر کہ میں دین پر چل رہا ہوں، میں نیکی کے راستے پر ہوں، ورنہ تو میری کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے جنتی جنت میں پہنچ کر کیا کہتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ راستہ بتایا، اور اگر اللہ مجھے یہ راستہ نہ بتاتا تو کوئی اور مجھے راستہ نہ بتا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ راہ بتانے والا، رہبری کرنے والا، اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، آخرت کی طرف، یہ ہے اللہ، یہ صرف اللہ ہے۔ آدمی سوچے اس چیز، آدمی میں عبادت کے ساتھ عبدیت آتی ہے، بندگی آتی ہے، تواضع آتی ہے۔ تو ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، تمہارا پروردگار کافی ہے تمہارے لیے راہ بتانے کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ہادی ہیں، اللہ ہادی ہیں، راہ بتانے والے ہیں۔ علماء نے بڑی عجیب اس کی تشریح فرمائی ہے، بڑی مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ راستہ بتانا۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو نظام ہدایت کا جو چلایا ہے، کتنی آسمانوں سے کتابوں کا اتارنا، انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ کی برکت سے ہدایت کا نظام، ہدایت کے اسباب قیامت تک اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہدایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے سامنے ہدایت کے سبب کو لاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ یہی قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، جانتے ہو قوم سمود، جن کو اپنی طاقت پر، جن کو اپنی حرفت و صنعت پر ناز تھا، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے چاہا ان کو ہدایت دینا، ہم نے چاہا ہدایت دینا، ہدایت کے اسباب اس قوم کی طرف متوجہ کیے، پیغمبر کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو، جب وہ سمجھ میں نہیں آئی بات اس قوم کو تو ہم نے ایک معجزہ ان کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ معجزہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، اور اونٹنی وہ حاملہ تھی، اس وہ بچے کا دینا، اور یہ کہنے لگے کہ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اونٹنی یہ اللہ کی نشانی ہے، اس اللہ کو پہچانو۔
حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ یہ ہدایت کا نظام، ہدایت کے اسباب پھیلا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس قوم کو ہدایت دیں، لیکن ہوا کیا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اس قوم نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دے دی، گمراہی کو ترجیح دے دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، آخرت کی زندگی پر دنیا کو انہوں نے ترجیح دی، دنیا کو پسند کر لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ ہر بندے کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کے اسباب اللہ پھیلاتے ہیں، اور اللہ ہدایت کے اسباب کو متوجہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی جو ہدایت کا سبب ہے وہ ہے دلوں میں انابت، طلب پیدا ہونا، اندر سے طلب پیدا ہو۔ جب دل میں اللہ کی طرف، جب دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، میں پہچانوں اپنے پیدا کرنے والے کو، میں اس کو راضی کروں، میں اس کو خوش کروں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنے اسم الہادی کی تجلی کا ظہور فرماتے ہیں، اور اس کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے محنت، ایک ہے دعا۔ دو چیزیں، یہ دو اسباب بڑے طاقتور اسباب ہیں۔ ایک محنت روزانہ کی زندگی میں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے تقاضے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اس کی خواہش، اس کا نفس جو ہے درمیان میں آتا ہے۔ جب بندہ اس اللہ کے اوامر کو، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھ کر، پھر اسی کا نام ہے مجاہدہ، اسی کا نام ہے کوشش۔ اس کوشش پر کیا ہوگا؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے راہ کھولتے ہیں۔ تو ہدایت کا ایک خاص مقام، ہدایت کا ایک خاص درجہ ہے توفیق۔ یہ بہت توفیق کہتے ہیں نا، کسی نیک کام کرنے کی توفیق ہونا۔ توفیق کہتے ہیں کسی نیک کام کرنے کے اسباب اور اس کے وسائل کا آسان ہو جانا، یہ بھی ہدایت ہے کہ بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اسباب آسان ہو گئے، وہ مشکلات دور ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں توفیق، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ توفیق مانگے نیک کام کرنے کے لیے، وہ اسباب اس کے سازگار بن جا رہے ہیں، موافق بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کاموں کا آسان ہو جانا، عمل کا آسان ہو جانا، زندگی کا آسان ہو جانا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التوفیق خیر قائد، توفیق بہترین قائد ہے۔ قائد کا مطلب لے جانے والا، کھینچنے والا۔ بندہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں، اس عمل کو آسان۔ ہم نے نیت کی قرآن پاک پڑھنے کی، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ ہم نے نیت کی خیر کے کام کرنے کی، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ یہ ہے توفیق۔ توفیق کے اسباب میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ بندہ اندر سے ارادہ کرے، بندہ اندر سے ارادہ کرے۔ اور توفیق کے چھن جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کام کے کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، کہ بھئی کہ حالات سازگار نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے عمل نہیں ہو پا رہا، کہ توفیق اٹھا لی گئی۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، توفیق کا دروازہ بند کیوں ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز، بندہ اللہ کی نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اشتغال العبد بالنعمہ دون المنعم، اس سے توفیق کا دروازہ بند ہو گیا، کہ بندہ نعمتوں میں مشغول ہو گیا اور اللہ کو بھول گیا، نعمت دینے والے کو بھول گیا۔
اسی لیے نعمتیں دلوں کو سخت کر دیتی ہیں، جیسے گناہ دلوں کو سیاہ کرتے ہیں، یہ گناہ دل میں سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے، اسی طرح نعمتیں جو ہے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ جتنا آدمی نعمتوں کے ماحول میں رہتا ہے، یہ بات بہت مشکل سے آدمی کو سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے اس کے توڑ کے لیے ہمیں عبادت دی گئی کہ جتنی نعمتیں بڑھیں گی اتنی عبادت بڑھاؤ۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے، جتنی زیادہ نعمتیں اتنی زیادہ عبادت۔ تو آدمی میں تو عبادت کیا ہے؟ عبدیت، بندگی، دل میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ اگر آدمی نعمتوں میں مشغول رہے اور عبادت سے ہٹتا رہے، یہ نعمتیں اس کے دل کو سخت کر دی۔ سختی کیا ہے؟ نعمتوں میں مشغول ہو کر نعمت دینے والے کو بھول گیا، اور جب نعمت دینے والے کو بھول گیا تو پھر ہوا کیا؟ توفیق کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ ہدایت کا ایک خاص درجہ ہے، ہدایت کا، جس کو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی الہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام دنیا میں چلایا، آسمان سے کتابیں اتاری ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اللہ متکلم ہے، اللہ کلام فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کا جو مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، اتارنے کا، وہ ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت اس کا مقصد ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں، جب بھی قرآن پاک سنیں، جب بھی قرآن پاک کا درس سنیں، تفسیر کریں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اس سے میں ہدایت لوں۔ ہدایت کا ایک بڑا طاقتور سبب ہے قرآن پاک۔ اللہ بندوں سے کلام فرما رہے ہیں، اپنی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں، آخرت کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ بندوں سے بات کر رہے ہیں اس میں کہ آخرت آنے والی ہے، آخرت میں یہ نعمتیں ہیں، آخرت میں یہ تکلیفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتا رہے ہیں۔ اب بندہ جب اس نیت سے اللہ کے کلام کو پڑھے کہ اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا ہے، میری ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کلام اتارا ہے، تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بندہ ہدایت اسے ملتی جاتی ہے، اور جتنی ہدایت ملتی جاتی ہے اتنی توفیق بڑھتی جاتی ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، ہدایت میں زیادتی، وزدناہم ہدی۔ ہدایت میں زیادتی کا مطلب کیا ہے؟ توفیقیں بڑھتی جا رہی ہیں، خیر کے کاموں میں بندہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں مغفرت ہے۔ اور ہدایت کا معنی کیا ہے؟ کہ راستے پر چلتے ہوئے منزل تک پہنچنا۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، ہماری منزل آخرت کا بن جانا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا، اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دی، آپ کی ایک ایک سنت ہدایت ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں وہ راہ ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم پر اپنے قدم کو لانا، ہمیں ایک آپ کے نقش قدم پر چلنا، اپنی زندگی کو آپ کی اتباع پر لانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہمیں چلایا۔ اور آخری میں ایک بات میں عرض کروں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اور انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اور ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس دعا میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری زندگی ہدایت پر ہو اور ہم ہدایت کا ذریعہ بنے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہدایت پر ہوں، ہمارے بچے ہدایت کا ذریعہ بنے، اپنے ماحول میں ہدایت کا ذریعہ بن کر رہنا، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس کی ہمیں محنت کرنی ہے۔
اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اس لیے دوستو اللہ ہادی ہیں. جب بندے میں طلب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسم الہادی کی تجلیات اللہ تعالیٰ اس پر ظہور فرماتے ہیں. اور ہدایت جتنا اللہ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے ایمان کے ذریعے اعمال کے ذریعے، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس شخص کا اللہ پر ایمان بڑھتا جائے، ایمان ہوتا جائے، یہدی قلبہ، اللہ خیر کی باتیں اس کے دل میں الہام فرماتے رہتے ہیں. یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ. اور ایمان میں جتنی کمزوری ہوتی جائے گی، جتنی دین سے دوری ہوتی جائے گی، اللہ سے تعلق میں کمی، اتنی ہی شیطان قبضہ کرتا ہے. اور شیطان دلوں میں جو چیزیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اور جتنا ایمان بڑھے، جتنا اللہ سے تعلق بڑھے، خیر کی باتیں، ہاں معاف کر دو، درگزر کر دو، محبت سے رہو، چھوٹا بن کر رہو، نماز پڑھو، خیر کا کام کرو. یہ سب باتیں خیر کی کب؟ جب بندے کا ایمان، بندے کا اللہ سے تعلق بڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت ہمیں نصیب فرمائے، ہدایت کے راستے پر اللہ ہمیں چلائے، ہمیں منزل مقصود تک اللہ ہمیں پہنچائے، اور اس راستے پر چلنے کا شوق ہمیں نصیب فرمائے، اس راستے کو آسان کر دے، اور اس راستے میں آنے والی ہر قسم کی جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، جس کو کہتے ہیں گمراہ ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.